بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تفسیر قرآن میں گمراہی کے اسباب بیان کیے جا رہے تھے کہ قرآن کریم کی تفسیر یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص قرآن کی تفسیر کرنے پر آمادہ ہو جائے. البتہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوتے رہے جنہوں نے نااہلیت کے باوجود قرآن کریم کی تفسیر کی. تو سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کی تفسیر میں گمراہی کے اسباب میں سے اہلیت کا نہ ہونا، کہ آدمی میں وہ اہل نہیں ہے علوم قرآن اور تفسیر قرآن کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، جس صلاحیت کی ضرورت ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں اور آدمی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جائے. دوسرا، قرآن کریم کو اپنی خیالات کے تابع بنا، کہ آدمی اپنی کوئی فکر بنائے اور پھر اسی فکر کے تابع قرآن کو کرے. جیسے مولوی صاحب انہوں نے اپنی فکر بنائی، اور فکر کیا تھی؟ جہاد. جہاد کا بھوت سوال ہوا، اچھی بات، غلط بات نہیں، لیکن ایسا بھوت سوال کرنا کہ مقصد کو وسیلہ اور وسیلے کو مقصد بنا دے، یہ جائز نہیں. کیا مطلب؟ اب چونکہ اہلیت نہیں تھی اور اپنی ایک فکر بنائی انہوں نے کہ جہاد سے نام الاسلام. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور مزاج شریعت کو اگر آدمی پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فرض ہے، ضروری ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جہاد مقصود اور مقصد ہے، بلکہ جہاد وسیلہ اور ذریعہ ہے. اب وہ کیسے تفسیر کرتے ہیں کہ نماز اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ اچھے سے ورزش ہو اور جہاد کرے، جبکہ غلط ہے. جہاد اس لیے ہوتا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے. نماز اس لیے نہیں ہے کہ جہاد کی ٹریننگ دی جائے، بلکہ جہاد اس لیے ہے کہ اقامت صلاۃ کو اقامت صلاۃ ہو. تو اس طریقے سے پورے مقصود کو انہوں نے الٹ دیا، اس لیے پھر وہ جہاد میں مبالغے پر چلے گئے اور ہر چیز کو کس سے جوڑنا شروع کیا؟ انہوں نے جہاد کے ساتھ شروع کیا. یہ کرتے کرتے اقامت مملکت کے اوپر چلے گئے. حکومت اسلامیہ کا قائم کرنا یہ مقاصد اسلام میں سے نہیں. بغیر حکومت کے بھی انسان عمل کر سکتا ہے. حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے کوئی اسلامی حکومت کا قیام فرض اور ضروری نہیں، ورنہ ہر زمانے میں علماء یہی کام کرتے. تو اب انہوں نے چونکہ جہاد ان کے دماغ پر سوار تھا، اب جہاد کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ بھی لازم قرار دے دیا کہ بھائی اسلامی حکومت کا قائم کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. خلافت کے قیام کے لیے کوشش کرنا، خلافت کی تائید کرنا،
خلافت کا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہونا، یہ سب الگ مسائل ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف یہی کام کرنا، یہ تو کہیں کی حقیقت نہیں ہے. ایک مولانا عبدالرحمان مظاہری غالباً ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پاکستان گئے، مودودی صاحب زندہ تھے، میں نے کہا چلو ان کو بھی مل لیتے. اب جب ان کو ملنے کے لیے ان کی مسجد میں گئے فجر میں، تو حضرت فجر میں غائب تھے. میں نے پوچھا کہ حضرت بالکل مسجد سے لگ کر ان کا گھر تھا، بولے آپ فجر؟ بولے اصل میں رات میں جہاد بھی قلم میں مشغول تھا، اس لیے فجر کی نماز میں پڑھ سکا نہیں. ارے بھائی وہ جہاد بالقلم ضروری نہیں تھا، فجر کی نماز کو پڑھنا کیا تھا آپ کے لیے ضروری تھا. تو جب انسان مقصد کو اور شریعت کو نہیں سمجھتا ہے تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ پھر وہ کچھ بھی کرتا ہے. تو اقامت دین کے لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ کچھ بھی کر کے حکومت قائم کرنا، جبکہ ایسا نہیں ہے. لہذا اس طریقے سے انسان اپنی ایک فکر اور سوچ بنائے. اب ہمارے آخری دور میں وحید الدین خان صاحب ہوئے، ان کی ایک سوچ اور فکر تھی دعوت. کیا سوچ تھی؟ دعوت. انہوں نے مبالغہ کیا جہاد میں. انہوں نے کہا کہ اس قرآن تو اصل دعوت کے لیے نازل ہوا ہے، جہادیت کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر پہلو سے صرف دعوت 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 کا بہت سوال ہو گئے، اور اپنی اسی فکر کے تابع قرآن کریم کو کرنے کی کیا کہ انہوں نے کوشش کی. تو ایسے ہر زمانے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اپنی سوچ بناتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، اور پھر اپنی اس سوچ کے تابع، جیسے پہلے معتزلہ نے، خوارج نے، روافض نے اپنی ایک فکر بنائی اور اس فکر کے تابع قرآن کو کیا. ایسے ہی ہر زمانے میں ایسے لوگ کھڑے ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ ایک سوچ اور ایک فکر بنا کر اس کے تابع قرآن کو نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ قرآن کریم کے تابع ہونا ضروری ہے. اب کوئی اعتراض کرے کہ فقہا بھی تو یہی کام کرتے ہیں کہ بھائی احناف ہے تو اپنے تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں پر اجتہاد کیا ہے، اجتہاد کے اصول کی رعایت کی جاتی ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ نحن علی الصواب یحتمل الخطأ، کہ ہم صواب پر ہے، خطا کا احتمال ہے، اور سامنے والا خطا پر ہے، صواب کا احتمال. اس سوچ و فکر کے ساتھ ایسا نہیں کہ اپنی بات کو ٹھوس دینا، نہیں ہم نے جو کہا وہی آخری لکیر، نہیں. ہمارے یہاں اجتہاد میں اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ احناف نے بات کہی تو احناف حق پر ہے اور شوافی اور مالکی اور حنابلہ یہ باطل پر، نہیں، سب حق پر ہے. لیکن ہم نے جس امام کو مانا ہے اس امام نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جن اصول کی رعایت کی ہے، اس کی روشنی میں ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہے کہ نحن علی الصواب یحتمل الخطأ، کہ ہم صواب پر ہے اور خطا کا احتمال ہے. وہم علی الخطأ یحتملون الصواب، اور ہمارے مقابلے میں جو دوسرے ہیں ان سے اجتہاد میں چوک ہو رہی ہو لیکن وہاں پر بھی ثواب کی امید ہے. لہذا نحن کلنا علی الحق، سب کے سب اس پر ہے، حق پر ہے. اس لیے ہمارا اور اس کا کمپرومائز یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں بہت سارے متجددین جن کو علماء نے اصول کے اس میں باندھ رکھا ہے، لہذا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ علماء بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے عیسائیوں کے ہاں پر پوپ کرتا ہے کہ تورات اور انجیل کو صرف کون سمجھے گا؟ ان کا عالم سمجھے گا. علماء بھی یہی کرتے ہیں. تو ہمارے اور ان میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ان کے یہاں پر قوم کو خدا کے اختیارات دیے گئے،
ہمارے یہاں پر علماء کو خدائی اختیارات نہیں دیے گئے. ان کے یہاں پر ان کا عالم، ان کا جو پیشوا ہوتا ہے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا، وہ جو بولے وہ ہوتا، یعنی گویا کہ اللہ اس کو بنا دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے فقہاء ہو، مفسرین ہو، یہ سب کے سب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے احکام شریعت کا اظہار کرتے ہیں، ایجاد نہیں کرتے. یعنی قرآن اور حدیث میں احکام تو موجود ہے، ہمیں اللہ نے جو صلاحیت اور جو علم کا نور عطا فرمایا اس کی روشنی میں اس کو ہم ظاہر کر کے بتاتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وايدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اب اس کی روشنی میں علماء نے کیا بیان کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے اندر میں 4 چیزیں کیا ہے؟ فرض ہے. تو فرائض وضو کو نکالا. کیوں؟ امر للوجوب. امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. اور یہاں کا فاغسلوا، لہذا یہ وجوب کے لیے امر آیا اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر فرائض ثابت ہو رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں فرض ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، حضور نے مضمضہ کیا، حضور نے استنشاق کیا، حضور نے استعاذہ بالرأس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ساری کے ساری چیزوں کو کیا کہا گیا؟ سنت کہا گیا. تو یہ مظہر حکم ہے، مجید حکم نہیں ہے. صرف حکم کو ظاہر کرتے ہیں، حکموں کا ایجاد نہیں کرتے ہیں. اور ان کے یہاں پر تو سیدھا سیدھا مغفرت ہی کر دیتے ہیں. ان کے پاؤں پہ کیا کرتے؟ اٹھا کے سیدھا مغفرت، بڑے معاف کر دے جاؤ، بولے پیسے لینے کا، معاف کرنے کا. جیسے ہمارے یہاں پر بھی عیسائی روافظ کی جماعتیں پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر میں. یہ وہ پیلی ٹوپی والے آتے ہیں نا، بوری، تو ان کے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ان کے جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ سب معاف کرتے ہیں. وہ جاتے ہیں تو وہ مرتے ہیں تو چٹھی بھی لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ اپنا آدمی ہے، جنت الفردوس میں اس کو جگہ دینا. تو چٹھی لکھ کے اس کو اس کے ساتھ کفن میں کیا کرتے ہیں؟ رکھتے بھی ہے. عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی کو کہا کہ انسان اپنی سوچ بنائے اور اس سوچ کے تابع قرآن نہیں. ہمارے یہاں پر انسان اپنے آپ کو قرآن کے تابع بنائے، نہ کہ قرآن کو اپنے تابع بنائے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. لہٰذا جب اللہ کا کلام ہے تو اب ہم اپنے آپ کو اس کے تابع بنائے، نہ کہ وہ ہم اس کو اپنے تابع بنائے. اسی طریقے سے تیسری بات کیا بیان کی تھی؟ مرغوبیت. یہ سب سے بڑی بیماری انسان کے بگڑنے کا سب سے اہم ترین اگر کوئی ذریعہ ہوتا ہے فکری اعتبار سے تو وہ ہے مرغوبیت. کہ انسان سامنے والے سے کیا ہو جاتا ہے؟ سامنے والی تہذیب سے مرغوب ہو جاتا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو غالب تہذیب ہوتی ہے، جو لوگ مغلوب ہوتے ہیں اس غالب تہذیب سے متاثر ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب جو کہہ رہی ہے وہی سب کچھ کیا ہے؟ صحیح ہے. اسی لیے سر سید نے مغلوب ہو کر اپنی مغربی فکر کے تابع پورے قرآن کو کرنے کی کوشش کی. قرآن کو کس کے تابع کرنے کی کوشش کی؟ مغربی فکر کے تابع بنانے کی کوشش کی. عجیب عجیب قسم کی تفسیر کرتے ہیں. وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں. کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مغرب نے جو تھیوری پیش کی ہے وہ تھیوری کیا ہے؟ تھیوری آف ایولیوشن، ڈاروین کی تھیوری، نظریہ ارتقاء. کہا یہ صحیح ہے اور کہا کہ قرآن اور اس میں تو ایک جیسے. کہا کیوں؟ کہا کہ اس میں کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بندر میں سے جو سب سے پہلے انسان بنا ہو ریاض باللہ آدم علیہ السلام. قرآن اس کی تفسیر بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قرآن پوری تفسیر بیان کرتا ہے. اس کے بعد کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. عبارتوں بس اشارہ، اقتضاء، دلالہ کی بھی ضرورت نہیں، اجمال بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ تفصیل ہے. حقیقت ہی حقیقت ہے، مجاز بھی نہیں ہے.
تو پھر اس کے بعد آپ کون سا اتحاد کریں گے؟ یہ کون سا اتحاد ہوا؟ لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ مغربی فکر سے مرغوب ہونا ہر زمانے میں، کسی زمانے میں لوگ یونانی فکر سے مرغوب ہوئے تھے، کسی زمانے میں لوگ رومی فکر سے مرغوب ہوئے، کسی زمانے میں لوگ اسکندرانی فکر سے مرغوب ہوئے۔ اب ہمارے زمانے میں مغربی فکر غالب ہے تو اسی سے مرغوب ہو کر لوگ بات کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو کہا ہم کیوں مرغوب ہو؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ہمیں اللہ نے حق دیا، ہمیں کسی سے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سے کوئی چیز مستعار لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس عقیدہ بھی ہے، ہمارے پاس معاشرت بھی ہے، ہمارے پاس معیشت کے احکام بھی ہے، ہمارے پاس سیاست کے احکام بھی ہے، سب۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها ونہارها سواء۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں راہ روشن پر چھوڑا، اس کی رات اور دن سب برابر ہے، کتنے ہو اچھی نعمتوں میں تم زندگی گزارو، شریعت مطہرہ تمہاری مکمل رہنمائی کرے گی۔ ہوائی جہاز بن گیا، اب ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو ایسا نہیں بولتے کہ وہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، معلوم بھی کیا ہے؟ نہیں بتائیں گے کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا ہے تو اس کے یہ احکام ہے، باقاعدہ لوگوں نے کتابیں لکھی، احکام الصلاۃ فی الطائرہ، نماز کے احکام طائرہ میں، فلائٹ میں کیسے نماز پڑھیں، آپ راکٹ میں سفر کر رہے ہو تو کیسے آپ نماز پڑھیں، اگر مان لو بالفرض محال کہ چاند پر پہنچ گئے تو وہاں کیسے نماز پڑھیں؟ یہ بھی احکام ہمارے علماء نے کیا کیے ہیں۔ تو کچھ جو قیامت تک کے جتنے ہو، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل اور ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ یا کیسا بھی سچویشن آ جائے شریعت ہماری رہنمائی نہیں نہ کرے، یہ خیال است و محال است و جو ایسا نہیں ہو سکتا۔ 100% شریعت ہماری رہنمائی کرے گی۔ جیسے ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، جمہوریت کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو جمہوریت کے ساتھ کیسے رہنا؟ شریعت نے اس کو ہی بیان کیا، ایسا نہیں کہا نہیں آپ کو خلافت میں جا رہنا پڑے گا، جمہوریت میں نہیں آپ رہیں گے، یہاں کیسے رہنا ہے اس کے احکام بیان کیے۔ باقاعدہ فقہ کا ایک شعبہ ہے کہ اقلیت میں رہنے والے مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کا کیا حل ہے، ووٹ دینا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کھڑے ہونا جائز ہے یا نہیں ہے، کیسے لوگوں کو ووٹ دینا، کیسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت نے کیا کی ہے، بیان کی ہے۔ شریعت کے کسی پہلو کو پچھڑا چھوڑا نہیں ہے، جب نہیں چھوڑا ہے تو پھر ہم کیوں مرغوب ہو؟ مرغوب وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس چیز کو ناقص پائے، جس کے پاس چیز کامل ہو اس کو مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن جوہری جوہر رامی شناش، آدمی کو جب اپنے دین کا علم ہو تو وہ پہچان سکتا ہے کہ بھئی میرا دین کیا ہے، لیکن علم ہی نہیں، سیکھتا ہی نہیں مسلمان اپنے دین کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مرغوب ہونے والا ہے۔ آپ اپنے دین کو مکمل طور پر سیکھیں گے تو مرغوب ہونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا۔ تو مرغوبیت کیوں آتی ہے؟ آدھا ادھورا دین سیکھنے سے، آدھا ادھورا۔ سر سید جو تھے جو نیم ملا خطر ایمان، وہ پورے عالم نہیں تھے۔ سر سید کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مولانا مملوک علی سے وہ پڑھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت مولانا مملوک علی صاحب استاد الکل کو کہا جاتا تھا، جو حضرت نانوتوی وغیرہ کے استاد ہیں۔ سر سید کا ان سے پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے اور سر سید کا پورے طور پر دین کو سیکھنا بھی ثابت نہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ دین کو سیکھا تھا انہوں نے، لہذا جب دین کو نہیں سیکھا تو پھر ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے بھیا تم تمہارا کام کرتے، لیکن تم کو دین کو سمجھانے کی، تم کو فقہ کے باب میں اجتہاد کرنے کی، تم کو تفسیر لکھنے کی، تم کو حدیث کے باب میں اپنی بات بیان کرنے کا کوئی رائٹ تھا ہی نہیں۔ رائٹ اس کو ہوتا ہے جو اس کا اہل ہو۔ جب آپ اہل نہیں تھے تو اب ان کو کیا کیا انگریزوں نے؟ ان سے دوستی کی اور ان کو اٹھا کے لے گئے کام برطانیہ، اور ایسا برطانیہ دکھایا
باغ وہاں کے اور وہاں کی خوبصورت چیزیں، تو یہ ایسا سمجھے کہ اگر اپنے بھی انگریزوں کے ساتھ ہو جائے گے تو ہندوستان بھی ایسے ہی بن جائے گا، جبکہ یہ انگریز ہمیشہ بڑی حرامی قوم رہی. یہ اس نے ہمیشہ جس ملک میں جاتے تھے اس ملک کی دولت کو لوٹ کر اپنے یہاں پر لے جاتے تھے اور اس ملک کو کنگال بناتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں دو طرح کی اکانومی ہوتی ہے، اقتصادی اعتبار سے دنیا میں دو طرح کی، ایک ہوتی ہے کنزیومر اکانومی اور دوسری ہوتی ہے پروڈکٹ اکانومی. انہوں نے ہندوستان کا نظام تعلیم، ہندوستان کا نظام سیاست، ہندوستان کی ساری چیزیں اس طرح سے مرتب کی کہ ہندوستان یہ کنزیومر اکانومی ہے، پروڈکٹ اکانومی نہیں. کیا مطلب؟ یہ صرف سروس پرووائڈ کرتا ہے، صرف مزدور پیدا کرے گا، کلرک پیدا کرے گا. یہاں پروڈکٹ بیس کوئی چیز نہیں ہوتی. آج بھی ہندوستان کے اندر میں کتنا پروڈکٹ ہوتا ہے؟ ہندوستان کا پروڈکٹ ہے صرف 15%. ہندوستان میں پروڈکٹ کتنا ہوتا ہے؟ جبکہ وسائل اور ذرائع جو ہندوستان میں پائے جاتے ہیں وہ وسائل اور ذرائع ایسے ہیں کہ ہندوستان بہت بڑے پیمانے پر پروڈکٹ کر سکتا ہے، مگر انہوں نے الیکشن کا نظام ایسا نافذ کیا کہ کرپشن کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ کوئی نعمت نہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. کیا ہے جمہوریت؟ سر سید تو یہ کہتے تھے کہ انگریز ہندوستان میں اللہ کی رحمت ہے. اب جو زحمت کو ہی رحمت بول دے پہ اس کی فکر کو کیا کہنا ہے؟ تو جمہوریت کے بارے میں ایک بڑی اچھی چیز کچھ دنوں پہلے میری نظر سے گزری. اس میں لکھا کہ جمہوریت کس کا نام ہے؟ کہا جمہوریت نام ہے تاجروں کا، جس کو کارپوریٹ کہا جاتا ہے، بڑے بڑے تاجر، کارپوریٹ سیکشن کا پولیٹیشین کے ساتھ مل کر اپنی عوام کو لوٹنا، یہ جمہوریت. کارپوریٹ جو بڑے تاجر ہوتے ہیں وہ کس کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ پولیٹیشین کے ساتھ، یعنی سیاستدانوں کے ساتھ، اور پھر دونوں مل کر عوام کو کیا کرتے ہیں؟ لوٹتے ہیں اور ان کو بڑھ. تو کہا کہ جمہوریت در حقیقت ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ ظالمانہ اور جابرانہ ہوتی ہے. دنیا میں اگر عدل اور انصاف کی مثال کو قائم کر سکتا ہے تو سوائے اسلام کا کوئی. کیوں؟ اسلام اللہ کا دین اور اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے، وہ علیم و حکیم و بصیر ہے. وہ جو احکام انسان کو دے سکتا ہے وہ احکام دنیا کے کوئی ذہنی اختراع کو دے ہی نہیں سکتا ہے. لہذا عدل و انصاف کے صحیح پیمانے سوائے اسلام کے کہیں اور پر آپ کو مل سکتے نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں معلوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھی اور آخری چیز، تفسیر میں گمراہی کے اسباب میں بیان کیا جاتا ہے نزول قرآن کے مقصد کو غلط سمجھنا. نزول قرآن کے مقصد کو غلط سمجھنا. قرآن کریم کا نزول ہدایت کے لیے، قرآن کا نزول اس کا مقصد، اس کا موضوع قرآن کا کیا ہے؟ ہدایت للناس، ہدی للمتقین، لوگوں کو ہدایت دینا، اور اس میں بھی آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھانا. کیا بتانا؟ آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھانا. یہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہے. تو سیدھا سیدھا قرآن کریم بحث کرے گا آپ کے عقیدے سے. ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیحہ کیا ہونا چاہیے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور عبادت کیسے کرے. تو اس طریقے سے انسان کی رہنمائی کرنا جس میں اللہ کی رضامندی بھی شامل ہو. اسی لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رضی اللہ عنہ نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ انسان کے پیش نظر کیا ہونا چاہیے؟ خالق اور مخلوق کے
حقوق کی ادائیگی اللہ کو راضی کرنے کی، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کرے انسان، اور اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہے وہ بھی ادا کرے۔ اور کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ کہا یہ مقصد کو سامنے رکھ کر قرآن کریم انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہمارے زمانے کے اندر میں کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ پوری سائنس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سائنس کی ہر چیز کو کہاں سے ثابت کریں گے؟ قرآن ثابت کریں گے۔ ارے قرآن سے سائنس کا کوئی مسئلہ ضمناً نکل آئے الگ بات ہے، لیکن اسی کو مقصد بنا لے آدمی کہ ہر سائنس کی کوئی بھی سائنس کی چیز آئی تو اس کو کس طرح جوڑیں گے؟ اب انسان کے بارے میں حیرت انگیز معلومات سائنس نے بیان کرنا شروع کیا کہ انسان کے اندر میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اب انسان کیا کہے؟ ہاں وہ تو قرآن نے بیان کیا ہے، کیا کہا قرآن نے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اب اس سے پورا ایناٹومی کو، بایولوجی کو اور فزکس کو، ان سب کو، کیمسٹری کو، سب کو ثابت کرنے کیا کر دے شروع کرتے۔ یہ مقاصد قرآن میں سے نہیں۔ کیوں؟ کہ سائنس جو ہے اس میں استقلال اور استقرار نہیں۔ سائنس ڈاواڈول، علم ڈاواڈول۔ کوئی پوچھے کہ سائنس کس کو کہتے ہیں تو کیا بولیں گے؟ علم ڈاواڈول۔ ایسا علم ہے جس پر استقرار اور استقلال نہیں۔ کیا مطلب؟ آج کچھ کہتا ہے کل کچھ کہے، اب پرسوں کچھ کہے گا۔ اگر آپ نے کسی سائنسی تحقیق کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، 25-30 سال کے بعد وہ سائنس نے غلط ثابت کر دیا کہ نہیں یہ ایسا نہیں یہ ایسا ہے، تو جس آیت کے ساتھ آپ نے جوڑا لیا اس آیت کی بھی تکذیب لازم آئے گی، اس آیت کی تکذیب بھی کیا جائے گی؟ لازم آئے گی۔ لہذا اس بنا پر اس طریقے سے سیدھا سیدھا آپ سائنس کی ہر چیز کو، یہ کہا کہ قرآن کریم کے موضوع کو مَيُبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَّةِ آپ نے غلط متعین کیا۔ اب جب غلط متعین کیا تو ہر سائنسی چیز کو، دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کو قرآن سے، راکٹ بھی قرآن سے ثابت کریں گے، ہوائی جہاز بھی قرآن سے ثابت کریں گے، پانی کا جہاز بھی قرآن سے ثابت کریں گے، تو جو کچھ آئے سب پر ارے بھائی ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کیا؟ کوئی کام نہیں، تو ضرورت بھی نہیں، کیا ضرورت؟ یہ ہمارے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہے اور عقل دی ہے، اس سے حل کرتے بیٹھنا تو، لیکن وحی کے ساتھ کیوں جوڑتا ہے اس کو؟ وحی اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ وحی کا مقصد تو آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھانا۔ اب جب آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھانا ہے تو آپ اس پر فوکس کریں اور اس کو چھوڑ کر، لیکن آخرت کی کامیابی کو چھوڑ کر ساری دنیا کو کسے ثابت کر رہا ہے؟ قرآن ثابت کر رہا ہے۔ جو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے موضوع کی غلط تعین یہ تفسیر کی گمراہی کے اسباب میں سے، لہذا اس بنا پر قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کے لیے مستند معتبر تفاسیر، مستند معتبر علماء اور مستند اور معتبر دروس سے استفادے کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے جو قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے، تو حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کی تفسیر اپنی منمانی سے کیا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر سے روایت میں کلام ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی وجہ یہ ثابت ہے کہ ایسے ہی اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں تفسیر کی رائے بھی کریں گے تو وہ اصول کے دائرے میں رہ کر، آپ اپنی مرضی اور اپنی کسی بھی رائے کو قرآن کریم کے اوپر تھوپ سکتے نہیں، اس سے زبردستی استخراج اور استنباط نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارے زمانے میں
جو یہ رواج چل پڑا ہے کہ ہر گہرا گہرا اتا کھتا نکھا قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ اس وجہ سے آپ کے سامنے گمراہی کے اسباب کیا کر دیے گئے، بیان کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنی میں قرآن کریم کو اس کے صحیح اصولوں کے ساتھ سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہر قسم قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھانے میں ہر قسم کی گمراہی سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔